یہ ہیں بدلو کی نشریات. بدلو کی نشریات میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے والے جو بہادر سپوت ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. جنگ ستمبر کے حوالے سے بات کریں گے، یوم شہداء کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سے جنگ سے جڑی جو سیاسی وجوہات تھیں ان کو بھی جو ہے موضوع بحث لائیں گے. سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب اور سینئر کالم نویس علامہ صدیق اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز عالم صاحب، جنگ جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، کسی بھی ملک کا، لیکن جنگ کا جو ایندھن بنتا ہے وہ کسی ماں کی کوکھ کا جو بچہ ہے، کوئی جوان ہے، وہ اس کا ایندھن بنتا ہے. جنگ ستمبر جس پہ پوری قوم فخر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز بھی آج تک ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. ریٹائرڈ جرنیل، ان کی کتابیں، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان، اور بہت ساری اور باتیں، چیزیں، انٹرویوز جو ہیں جنگ ستمبر کے حوالے سے موجود ہیں. تو آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کھویا، کیا پایا پاکستان نے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کافی اب کتابیں آ گئی ہیں، اور خود جنرل اسلم بیگ کی کتاب بھی، اور ایئر مارشل اصغر خان کی بھی، اور ایئر مارشل نور خان سے میری بڑی دوستی تھی، اور ان سے تفصیلی اس جنگ کا تو بہت لوگوں کو، سوائے 3-4 لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ ایئر مارشل نور خان کو بھی بعد میں پتہ لگا، اور جنرل اسلم بیگ نے کہا کہ اس کی تیاری نہیں تھی. لیکن یہ بہت بڑا پلان تھا. آپ کو یاد ہوگا آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ یہ تھا کہ کاٹ دیں گے جموں اور کشمیر کو انڈیا سے، اور یہ جو اس میں مین ہائی وے کاٹنی تھی، وہاں پہ بالکل عین موقع پہ جنگ کے دوران بڑی تبدیلی آئی. اور جو جنرل صاحب وہاں پہ موجود تھے، جنرل اختر تھے، جنرل عبدالعلی تھے، انہیں ہٹایا گیا، یحییٰ خان کو لے جایا گیا، اور وہ پھر ہم نہ لے سکے. یہ جو اسیسمنٹ تھی کہ جی وہاں پہ جب اپرائزنگ ہو جائے گی مجاہدین کی، وہ نہ ہو پائی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ لوگوں نے پکڑ کے دے دیے. تو آپریشن جبرالٹر کا کام ہو گیا. صحیح. اس میں ایک بڑی خوفناک ڈبیٹ ہے جو گوہر ایوب خان نے کی ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے، کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کو اکسایا اس جنگ پہ. لیکن یہ جبرالٹر کا جو تھا آپریشن جبرالٹر تو پیورلی آرمی آپریشن، وہ تو 5-6 ماہ پہلے شروع ہو چکا. اس میں بڑی دلچسپ بات، ایئر مارشل کو بھیجا گیا چائنا، جا کے چیئرمین ماؤ سے ملے اور چیو لائی سے ملے. تو انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کے پاس کتنے دن کا تیل ہے؟ انہوں نے کہا جی بس 14-15 دن کا تیل ہے. اس نے کہا کہ 14-15 دن کا تیل ہے تو پھر آپ کیوں یہ جنگ لڑتے ہیں؟ تو پھر ہندوستان کو اندر آنے دیں اور پھر قومی آزادی کی جنگ لڑے، لمبی ایک نیشنل لبریشن وار پھر لڑے. انہوں نے اپنی چینی نیشنل لبریشن وارفیئر کا ایک نقشہ پیش کر دیا. تو بہت سے اس کے بارے میں واہمے بھی ہیں، ابھی تک بہت سارے سوال حل طلب ہیں. ایک جنرل اسلم بیگ نے ایک گلوسنا شروع کی تھی کہ لیٹ اس ڈسکس کہ بھئی 65 کی جنگ میں کیا ہوا اور 71 کی جنگ میں کیا ہوا. صحیح. لیکن ہمارے سامنے کوئی مستند پاکستان آرمی کی طرف سے یا آرمڈ فورسز کی طرف سے ابھی کوئی ایسی ڈاکومنٹ پبلکلی شیئر نہیں کیا گیا. لیکن امتیاز صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایسا ڈاکومنٹ پبلکلی شیئر نہیں کیا جاتا، شاید کہیں پہ بھی نہ کیا جاتا ہو، جنگوں کا معاملہ ممالک کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہاں میں آپ سے عرض کروں جی یہ بات درست نہیں ہے. ابھی مثال کے طور 11 ستمبر کے حوالے سے ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک پیپر آ جاتے ہیں 20 سے 25 سال بعد، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اسی طرح سیکنڈ ہم نے بہت ساری دنیا بھر کی جنگوں سے لوگ سیکھتے کیسے. اچھا چلیں، اس کے علاوہ ہٹ کے جو ہم بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، یہ جنگ ستمبر سے کوئی 2-3 ماہ پہلے تک یہ ایئر مارشل ہیں. اس کے بعد جنگ ستمبر جو شروع ہوتی ہے تو ایئر مارشل نور خان ہوتے ہیں، یعنی کہ فضائیہ کے سربراہ، جس کے ہم گن گاتے ہیں فضائیہ کے کہ ہم نے ان کے جو ہے جہاز تباہ دشمن کے بہت زیادہ کیے. یہ 2 بڑے کریڈیبل شخصیات. اس کے علاوہ آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل
اسلم بیگ کی کتاب. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور جرنیل ہیں جن کے سوال ضرور اٹھائے گئے ہیں, پراپر ڈاکومنٹس ہیں, لیکن یہ لوگ بھی مستند تھے, یہ لوگ بھی جو ہیں قابل احترام ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے ادارے کے سربراہ رہے ہیں, تو ان کی باتیں جو ہے ہم ایسے تو نہیں پھینک سکتے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. مثلا نور خان صاحب نے جو باتیں کی, جو اصغر خان نے کی, اور جیسے ابھی امتیاز صاحب نے کہا, جنرل اسلم بیگ نے بھی بات کی. بات یہ ہے کہ آپریشن جبرالٹر جب ہوا, آپریشن جبرالٹر کے دوران ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, پولیٹیکل گورنمنٹ کو تو ہم ڈکٹیٹرشپ تھی ملک کے اندر, ملک کے اندر ایوب پہلا مارشل لا تھا, پہلا مارشل لا تھا, ایوب خان کی حکومت تھی. اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, جو گورنمنٹ تھی, ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ اگر ہم کشمیر کے اندر یہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ لے کے جائیں گے تو ممکن ہے انڈیا جو ہے وہ ہماری انٹرنیشنل سرحدیں جو ہیں ان کو کراس کر لے. لیکن جب میرا خیال کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انڈیا نے محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ آگے کی طرف آ گئے ہیں اور کشمیر میں کوئی بہت بڑا وقوع رونما ہو سکتا ہے, تو انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ کراس کیا. لیکن اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 1965 کی جنگ نے پاکستان کی تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف موڑا ہے. کیسی تبدیلی؟ اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک جنگ کا جو ایک ماحول ہے, اور بر صغیر کے اندر جو بہت زیادہ تناؤ جو ہے اس کا جو آغاز ہوا وہ 1965 کی جنگ کے بعد ہوا. یعنی کہ جنگی جنون جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے عوام کے سر پہ جو سوار ہوا, اس کی وجہ جو ہے وہ یہ 1965 اور اس میں یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ ہے. خالی ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ ہے؟ یہ کیسے؟ جو فیلڈ مارشل ہے ایوب خان خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کروا لیتے ہیں. امتیاز صاحب اس میں رہنمائی کیجئے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 65 کی جنگ میں ہاتھ ہے. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگی ماحول پیدا کرنے میں وہ بعد میں بالکل ہزار سال جنگ کے دعوے, اس کی اب تشریح جو کر رہے ہیں یہ درست ہے اپنے طور پہ, لیکن آپ دیکھیں نا 65 کی جنگ میں ہوا کیا؟ لوگ تاشکند کون بھاگا؟ لاہور میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے جہادوں کی لڑائی, بالکل جیسے پتنگ بازی ہوتی ہے. ہاں صحیح. دوسری بات یہ کہ قومی اتفاق اور جذبہ بہت تھا, بالکل ہوا, مطلب ایسا اتفاق رائے مشرقی پاکستان تک. صحیح. اور یہ بتا دوں آپ کو, مشرقی پاکستان میں چھوڑ دیا گیا تھا اللہ کے رحم و کرم پہ. اگر ہندوستان اس وقت مشرقی پاکستان لینا چاہتا 65 کی جنگ میں تو وہ لے لیا نا, 6 سال بعد لے لیا. لیکن یہ جو بات ہے کہ علامہ صاحب کی, وہ یہ بات کر رہے ہیں جو گوہر ایوب نے کی ہے بھٹو صاحب کے بارے میں, کہ یہ جو جبرالٹر کے حوالے سے, آپریشن جبرالٹر کے حوالے سے انہیں خیال تھا کہ بھائی, لیکن وہ تو بنیادی طور پہ آپریشن جو تھا ملٹری تھا, بھٹو صاحب کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا وہ. ایسے ہی ہے جیسے 98 میں اگر کارگل ہے تو کارگل تو نواز شریف کا برین چائلڈ تو نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا کارگل بھی اصل میں نیشنل جو آپریشن جبرالٹر ہی کا ایک ایڈیشن تھا. صحیح, اسی کی ٹائپ کا آپریشن. بالکل یہ بات. اور یہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کارگل کے حوالے سے بے نظیر بھٹو کو جب وہ پیش کیا گیا تو بے نظیر بھٹو نے اس پہ سوالات اٹھائے اور اس کو ڈراپ کرنا پڑا. یہاں تک کہ جب حمید گل نے آپریشن جلال آباد کے آپریشن کی تجویز پیش کی تو بے نظیر نے انہیں سوالات کیے بہت سارے, اور لیکن وہ آپریشن جلال آباد ہوا, اس کا فیاسکو ہوا. اسی طرح کارگل کے آپریشن کا فیاسکو ہوا. میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں افغانستان میں جو ہم 40 سال سے کیے جا رہے ہیں, ہمیں اسے we should call it a day. ہم کہیں بس ہو گیا. 80,000 سے زیادہ ہم اپنے سویلین, اپنے جو مسلح افواج کے افسران اور جوان جو ہیں وہ ہمارے شہید ہو چکے, اور ہم 48 کی جنگ ہو, 65 کی ہو, 71 کی ہو, کارگل ہو, اور اس کے بعد ایک لمبی وار آن ٹیرر جو ہے امتیاز صاحب اس کو بھگت رہے ہیں. تو کیا ہمارے جو پالیسی ساز ہیں, فیصلہ ساز قوتیں ہیں, کہیں ہم سے کیا غلطی اب تو کوئی نہیں ہونے جا رہی, جو ماضی کی غلطیاں کہیں ہم دہرا تو نہیں رہے؟ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو میں نے تقاریر سنی ہے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی ملک ایک مضبوط فوج کے
اپنے ذرائع کی مناسبت سے، صحیح، سائز کے حساب سے آپ وہ فوج ضروری ہے. دوسرا جنرل باجوہ نے کہا کہ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی فوج کامیاب نہیں ہو اوریت کی سکتی. دیوار ہے. جیسے ہم نے افغانستان نیشنل آرمی کو دیکھ لیا، جی بالکل. کہ جیسے ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھ لیا یحییٰ خان کی جو فوجی کارروائی تھی کہ عوام ساتھ نہیں تھے، تو لہذا کیا ہوا، شکست ہو گئی. اور لہذا ایک تو یہ ہے کہ فوج بڑی ضروری ہے، دوسرا فوج کو عوام کی حمایت بڑی ضروری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کا فیصلہ، جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے سیاسی فیصلہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی ملک بڑی جنگ، امریکہ میں دیکھیں کیا کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اسی 20 سالہ جنگ کی. یہ خطہ علامہ صاحب، یہ سارک جو ہے خطہ جہاں پہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان ہیں، وہ غربت کی کس سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جنگ کھیلیں، جنگ کی بات کریں، جنگی جنون پیدا کریں، یہ ہمیں زیب دیتا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پچھلے 20-30 سال کا ہمارا تجربہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا، اس میں یہ ہے کہ جو ریجنل آرگنائزیشن ہیں انہوں نے ان ریجنز کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے. آسیان نے کیا ہے، یورپین کمیونٹی نے کیا ہے، اسی طرح اور وہ کہتے ہیں کہ جو خطے ترقی کرتے ہیں ملک ترقی نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سارک ایک ایسا ادارہ تھا، ایک ایسا انسٹیٹیوشن بن رہا تھا جو اس تمام کے تمام خطے کے اندر بے پناہ جو ہے وہ اپنا، لیکن انڈیا اور پاکستان کے تناؤ کے باعث جو سارک ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا. دیکھیے جی، جنرل باجوہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں 6 ستمبر کو کہ اکنامک معاشی جتھہ بندی یا معاشی ترقی ہمارا مین پلانک ہے. صحیح. اب جو اسٹریٹجی نہیں بلکہ اکنامک، ہاں یہ پہلے انہوں نے ایک سیمینار سے بات کی تھی کہ جی بالکل، اس تقریر میں بھی کیا، خطے ترقی کریں گے تو پاکستان. ہماری تقریریں کیا ہوتی کہ جب تک کشمیر پہ 5 اگست کا فیصلہ ریورس نہیں ہوگا خطے میں عمل ہی نہیں ہو سکتی. آپ وہیں کھڑے ہیں. دیکھیے کشمیر کے مسئلے پہ آپ موقف رکھیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اکنامک، جیو اکنامکس، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطہ کھول دیں، اب افغانستان میں امن آ جائے اور سی پیک افغانستان سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا تک چلا جائے اور ایران تک چلا جائے، اور یہ کہ پورا خطے کو ہم جوڑ دیں. اب کاسا کے منصوبے کی بھی طالبان نے کہہ دیا ہونا چاہیے. سی پیک کی حمایت کی انڈیا ہے، بھی شامل ہے، سی پیک کی بھی حمایت سینٹرل کی ہے. ایشیا، ساؤتھ ایشیا کا بجلی کا منصوبہ ہے. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ جی جب تک 5 اگست کے معاملات، وہ ہم نے کب مانا تھا اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا انڈیا کا؟ ہم نے کہاں مانا تھا آرٹیکل 370 کو کب مانا تھا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو خصوصی حیثیت ہے ہم تو اس یو این کے مطابق جو ہے کو نہیں مانتے، اور ہم تو یو این ریزولوشن کی بات نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر ہم 370 کو نہیں مانتے یا ہم نے اس کو دوسرے اس کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ لیکن ہم تو پورے کے پورے کشمیر کے لیے، سارے کشمیر کے لیے، ادھر ادھر دونوں کے اندر چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام جو ہے ان کا اقتدار ہو. اور اگر ہم 370 کو نہیں مانتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ وہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا کرے کہ مدتوں مہینوں وہاں پر جو ہے وہ کرفیو لگا رہے. علامہ صاحب اس پہ لیٹ اس ناٹ، ہم کئی چیزوں مکس نہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں کے آزادیوں کا جو مسئلہ ہے، وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں بندشیں ہیں، انسانی حقوق کے مسائل ہیں. سید گیلانی کی وفات پہ زبردستی لاش چھین کر لے گئے ان کے بچوں کے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے، کئی جگہ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں. تو لہذا وہ ایک اہم بات ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن جو مملکتوں کے درمیان تعلق کی بات ہے کہ اس میں آپ نے جو تھا اس کے ساتھ ایکارڈ کیا، جی، آپ دو طرفہ طور پر ہم پابند ہیں بات چیت کرنے کے لیے، یو این ریزولوشن بھی ہے. تو 5 اگست کے معاملات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی بات نہیں ہوگی اور کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا، تو بھائی پھر آپ اس کا کوئی بات چیت آپ نہیں کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی
راستہ نہیں نکالنا چاہتے، راستہ نہیں نکالنا چاہتے. ابھی یہ مسئلہ یہاں بھی آ جائے گا افغانستان میں. یہ جو وارفیئر چل رہی ہے میڈیا کی افغانستان کے حوالے سے, اور یہ آپ دیکھیں کیا صورت اختیار کرے گی. کل کو انڈیا جو ہے اس نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوگا. ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ افغانستان میں لڑائی کم ہے اور پاکستان اور انڈیا کا میڈیا جو ہے یہ ایک دوسرے پتہ نہیں کیا افغانستان میں کرنا نہیں چاہتے ہو بھائی آپ. امتیاز صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ جب دو ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو حکمران ہے, سیاستدان ہے, وہ ٹیبل پہ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی مثالیں دنیا میں ہیں. اگر مذاکرات نہیں ہوں گے, ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, تو وہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ یہی معاملہ کہ اگر وہ مقبوضہ وادی کا جو ہے وہ سٹیٹس تبدیل نہیں کرتے, تو کیا ہم پھر ایسے ہی سالہ سال جو ہے تناؤ کی صورتحال میں رہیں گے, اور جو ایک ویژن ہے معاشی ترقی کا خطے کی, وہ تو پورا نہیں ہوگا. تو پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, اور جو ایک پیج کی گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے, تو پھر عمران خان صاحب پہلے جو ہے وہ ٹریڈ کی انڈیا کے ساتھ چینی لانے کی بات کرتے ہیں, اور کیبنٹ اجلاس میں جو ہے وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیے, ہم پھنسے ہوئے ہیں اسی دورے پن پہ, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں اینٹی انڈیا اینٹی پاکستان جو ڈائیکاٹمی بنی ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تاریخ کے پچھلے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بھی پھنسے ہوئے ہیں یقیناً. لیکن دنیا جو ہے, اب چین اور ہندوستان بات چیت نہیں کر رہے ہیں. ان میں جنگ بھی ابھی ہوئی ہے حال ہی میں, آپ نے دیکھا. اور یہ کہ اس کا تابع تو نہیں ہم بنانا چاہیے اپنے تعلقات کو کہ باقی سارے تعلقات بالکل منجمد ہو کر رہ جائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں, آپ کا یہ اصرار ہے اس بات پہ کہ کشمیر کے بغیر کوئی مسئلہ جب تک یہ 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوتے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور معاملہ شروع نہیں ہوگا بات چیت کا, تو پھر آپ چھوڑ دیں گے جو جنرل باجوہ نے بات ایک پیراڈائم شفٹ کی تھی کہ ایک انسانی سلامتی ہوتی ہے اور معاشی سلامتی ہوتی ہے, اور یہ کہ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جیو اکنامکس میں ہم یقین رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی اب جنگ و جدل کی بجائے معاشی تعاون کا ایک پل بن جائے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں. لیکن ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, بغیر کشمیر کے یہ پل نہیں بننے دیں گے. بہرحال میرا خیال ہے کہ مذاکرات چلنے چاہیے اور مستقبل قریب ہے. امتیاز صاحب, آخری آپ کو پاکستان بھارت کے مذاکرات ٹیبل پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی نہیں نظر نہیں آ رہا ہے, دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. یہ مایوسی کی بات تھا کریں, اس لیے کہ وہ جو پوزیشن انڈیا نے لی ہوئی ہے, جو پاکستان نے لی ہوئی ہے, وہ پوزیشن تو نو وار نو پیس کی صورتحال ہے. نہ جنگ نہ امن. نہ جنگ نہ امن. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام.